بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد جلن سے شخصی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ایک نیک پاک باز غمزدہ لڑکی کی ہے جو شادی سے پہلے محبت کرتی تھی۔ زبردستی اس کی شادی کروا دی گئی ایک شکی انسان سے۔ زندگی برباد ہو گئی اس لڑکی کی۔ رشتوں سے نفرتیں، کڑواہٹ، حسد، جلن اور اس کی بربادی، سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ روح کانپ جائے گی، دل دہل جائے گا۔ اتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے کسی لڑکی کا۔ ویڈیو کو بالکل بھی مس مت کیجیے گا۔ فوزیہ کی شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی۔ ابھی وہ 16 سال کی تھی کہ اس کی امی کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ ایک روز بند سنور کر کھڑی ہوئی تھی فوزیہ اپنی کھڑکی کے سامنے۔ بلڈنگ میں اس کو ایک بہت خوبصورت ہینڈسم لڑکا نظر آیا۔ وہ خرم تھا۔ فوزیہ کے ابا نے 5ویں کے بعد سے اسے اسکول سے روک دیا تھا۔ لڑکیوں کے لیے اتنا پڑھنا کافی ہے کہ پھر ان کو شادی کر کے دوسرے گھر میں ہی جانا ہے۔ مگر ماں باپ اس وقت کے دور میں انسٹیٹیوٹ میں سلائی کڑھائی ضرور سکھاتے تھے اپنی بیٹی کو۔ یہی موقع ہوتا تھا جب فوزیہ باہر نکلتی تھی۔ خرم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ جب وہ سلائی سیکھنے جاتی تو خرم راستے میں کھڑا ہوتا۔ موقع پاتے ہی وہ دونوں خط پکڑا دیتے ایک دوسرے کو، اور یوں محبت پروان چڑھتی رہی۔ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ یہی مثال ان پر صادق آ گئی۔ لاکھ احتیاط کے باوجود خطوط کا یعنی لیٹرز کا تبادلہ ہوا، پر محلے والوں کی نظروں میں وہ دونوں آ گئے۔ والدین سے ان دونوں کی شکایت کر دی گئی۔ خرم کے ابا نے جب اس سے پوچھا تو اس نے صاف کہہ دیا، ہاں میں فوزیہ سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری طرف فوزیہ کا بھی یہی حال تھا کہ اس کے والد صاحب غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے تمہارا باہر نکلنا بند، تمہارا سلائی سینٹر جانا بھی بند۔ فوزیہ والد صاحب کی ان سختیوں کو برداشت نہ کر سکی اور بیمار رہنے لگی، اور وقت جیسے گزرتا رہا اس پر دورے پڑنے لگے۔ خود کو وہ اذیتیں دیتی، چیختی چلاتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنی کلائی کی نسیں کاٹ کر خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی۔ اب اس دوران خرم کی ماں شمع اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پر فوزیہ کی ماں کلثوم کے پاس رشتہ لے کر آئی، مگر کلثوم نے اسے غرور میں ٹکا سا جواب دے دیا، ہم شریف لوگ ہیں اور اپنے جیسے ہی لوگوں میں رشتہ جوڑتے ہیں۔ بہن خاندان تو ہمارا تمہارا ایک ہی ہے۔ دیکھو شمع، تم نے بھاگ کر خاندان سے باہر شادی کی ہے اور اس کے بعد تمہارا خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ اور رہی بات میری بیٹی کی، تو میں اسے کبھی ایسے گھر میں نہیں بھی آؤں گی جہاں تم جیسی بدکردار عورت ہو۔ کلثوم نے گرجدار لہجے میں زہر اگلا۔ خرم کی ماں شمع کو بھی غصہ آ گیا، میں نے شادی کی تھی، کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، کیا سمجھی؟ خبردار جو میرے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ تم تو بہت پاک باز اور با کردار ہو نا۔ تم نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کیوں کی؟ وہ میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ میرے بیٹے نے اس کی وجہ سے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے کئی بار۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، مجھے اس کی خوشی عزیز ہے، ورنہ میں تم جیسے لوگوں میں کبھی رشتہ لے کر نہ آتی، اور نہ اب کبھی آؤں گی۔ یہ کہہ کر شمع وہاں سے چلی گئی۔ اب کلثوم کو اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ وہ اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ فوزیہ سنجیدہ ہے اور خرم محض اس سے ٹائم پاس کر رہا ہے اور لڑکوں کی طرح، مگر آج اسے پتہ چلا کہ خرم بھی اس کی بیٹی کو اتنا ہی چاہتا تھا، پر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ خرم کی ماں کو جو اس نے جلی کٹی سنائی تھی، اس کے بعد تو وہ اب کبھی بھی رشتہ لے کر نہیں آتی اور اس رشتے کے لیے راضی بھی نہیں ہوتی۔ فوزیہ کی نانی کو اس ساری کہانی کا پتہ چلا تو اس نے کہا، بھاگ دوڑ کر کے جلد از جلد کہیں اس کا رشتہ طے کر کے فوزیہ کو عزت سے رخصت کر دیا جائے۔ ایسا مشورہ دیا اپنی بیٹی کو، اور کچھ دنوں بعد فوزیہ کی نانی اس کے لیے رشتہ لے کر آ ہی گئی۔ بہت اچھی خبر لائی ہوں، جلدی سے مٹھائی منگواؤ، اور میں نے بات بھی طے کر دی ہے، لڑکا بہت امیر ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، ہماری فوزیہ لاکھوں میں کھیلے گی، سونے سے پیلا کر دے گا اس کو فارس، رانی بنا کر رکھے گا، تم بس ہاں کر دو۔ مگر امی، حیدر کو تو آنے دو، میں ان سے پوچھ کر ہی ہاں کر سکتی ہوں۔ نہیں بھائی، چھان بین کر کے آئی ہوں میں۔ اب اتفاق سے فوزیہ کے والد حیدر صاحب اسی وقت آئے، اور پھر ساس نے ان کو تمام تفصیل بتائی۔ فوزیہ کو تو چپ سی لگ چکی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا رشتہ طے کر رہے ہیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ادھر اس کی نانی نے مل کر اسے سمجھایا، فوزیہ اب تمہارے باپ کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو ہمارا مان رکھو، ہاں کر دو، ورنہ تمہاری مرضی، ہمیں سارے خاندان کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دو، مگر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سمجھ لو کہ اگر تم نے ہاں نہیں کی تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس بات پر فوزیہ تڑپ گئی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، یہ وہی تھا جس نے اسے پیار سے پالا تھا، اس کے لاڈ اٹھائے تھے۔ آج وہ بے بسی اور مجبوری کی تصویر بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔
امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارس اس سے بہت بڑا تھا اور جتنی خوبصورت فوزیہ تھی وہ بالکل ویسا نہیں تھا، اور جب فوزیہ کو فارس نے دیکھا تو دیوانہ ہو گیا۔ شادی کے لیے 1 مہینے کا وقت لیا گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا تھا کہ اسے فوزیہ جیسی خوبصورت، حسین، اتنی دلکش بیوی ملی ہے۔ اس نے اپنے باپ کی رضامندی، خوشی کے لیے، عزت بچانے کے لیے ہاں کر دی۔ اس رشتے کے لیے دیکھا بھی نہیں لڑکے کو اور اپنے باپ کے سر پر سے منو بوجھ ہٹا دیا۔ محترم فارس کی محبت دیکھتے ہوئے فوزیہ نے پہلی رات اس کو اپنے اور خرم کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اس وقت تو اس نے دل کو اپنا کشادہ کر کے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا دوست ہوں، ہمیشہ تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ یہ غلطی تمہاری معاف ہے، پر وہ معافی نہیں تھی، سزا دیتا اس کو وہ۔ فارس کے ساتھ فوزیہ خوبصورت زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی زندگی میں تباہی آ گئی جب خرم کی بہن، جو کہ فوزیہ کی دوست تھی، اس نے اپنی شادی میں بلانے کے لیے فوزیہ کو کال کی۔ فارس وہیں بیٹھا ہوا تھا، اسپیکر آن تھا۔ فارس نے تمام باتیں سن لی۔ فوزیہ نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتی شادی میں۔ اب فارس نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں دیکھوں تو کہ خرم کیسا ہے، اور اس بات کے لیے اس نے پھر ضد کرنی شروع کر دی کہ فوزیہ تم نے بہت غلط کیا، تم نے کیوں منع کیا؟ جب تمہارے دل میں خرم کے لیے کوئی جگہ اب ہے ہی نہیں تو تمہیں اپنی دوست کی شادی میں جانا چاہیے۔ فارس نہیں، اب میں وہ رشتہ مزید نہیں رکھنا چاہتی، تمہیں جانا پڑے گا، میں تمہیں لے کر جاؤں گا خود۔ اور پھر وہ جب شادی میں پہنچے اور خرم خوشی سے پاگل ہو گیا۔ فارس نے خرم کو دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا، اتنا خوبصورت، اتنا سمارٹ، پڑھا لکھا لڑکا۔ اب تو اس کو اپنی بیوی پر اور شک ہونے لگا، دل میں حسد، جلن اور احساس کمتری اس کے آگے آ گئی۔ میری بیوی مجھے دھوکہ دے گی، اس نے گھر آ کر فوزیہ سے پوچھا۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم خرم سے اب بھی محبت کرتی ہو، اور تم نے اس کو کیوں چھوڑا؟ فوزیہ نے کہا کہ وہ میرا کل تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے، آج آپ میرے ساتھ ہیں اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ خرم میرے دل میں نہیں ہے۔ مگر فارس مطمئن نہیں تھا۔ فارس اب مطمئن نہیں ہو رہا تھا، اب وہ پیچھے پڑ چکا تھا فوزیہ کے۔ ایک دن اس نے کہا کہ مجھے خرم کا نمبر چاہیے، مجھے اس سے دوستی کرنی ہے۔ فوزیہ نے کہا پاگل ہو گئے ہیں، کیوں پیچھے پڑ چکی ہیں خرم کے؟ اس نے کہا نہیں، تم اس سے واپس دوستی کر لو، وہ تمہارا دوست ہے۔ فوزیہ چلائی نہیں میں یہ دوستی نہیں کروں گی، آپ کیوں اپنا اور میرا رشتہ خراب کرنا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی میں تنگ نظر نہیں ہوں، میں تمہاری اور اس کی دوستی کو برداشت کر سکتا ہوں۔ فارس یوں ہی ضد کرتا تھا، فوزیہ نے اس کی ضد نہیں مانی۔ 12 سال کا عرصہ جب شادی کو گزر گیا تب جا کر اس کو یقین ہوا فارس کو کہ یہ تو میری باوفا وفادار بیوی ہے، اس نے تو میرے کہنے کے باوجود خرم سے دوستی نہیں کی اور خدمت گزار بھی بہت ہے۔ 3 بیٹے فوزیہ کے پیدا ہو چکے تھے۔ اب جب انسان بہت خوش ہو تو اس کی حاسد اور اسے جلن کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ فوزیہ ہمیشہ جب بھی میکے آتی تھی سسرال سے سونے میں لدی ہوتی تھی، کیونکہ فارس ہمیشہ اس کو تحفہ دیتا رہتا تھا، اور اس کے سسرال والے بھی خوش ہو کر اس کو کبھی کنگن، کبھی سونے کی کوئی جویلری دیتے تھے۔ وہ سجی سوری جب میکے آتی تو اس کی جو چاچی تھی، جو اوپر کے پورشن میں رہتی تھی، وہ اس سے حسد کرتی تھی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جب وہ دیکھتی تھی کہ فوزیہ اتنی خوش ہے اور 3 بیٹوں کی ماں ہے۔ فوزیہ بہت بھولی اور بے وقوف تھی، اس لیے اس نے فارس کو سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جو چاچی تھی وہ اس کی دشمن تھی، اس سے جلن، حسد محسوس کرتی تھی۔ فوزیہ جب بھی اپنے میکے آتی اپنی چاچی کو سب کچھ بتا دیتی، یہاں تک کہ خرم اور فارس کے بارے میں بھی اس نے بتا دیا تھا۔ یہیں پر چاچی نے فائدہ اٹھایا اور ایک دن ایک نمبر آیا فوزیہ کے پاس۔ فوزیہ نے فون اٹھایا تو وہاں پر کوئی لڑکا بات کر رہا تھا۔ وہ لڑکا اب اس کے پیچھے پڑ چکا تھا، اس کو میسج کرتا، وہ اس کو ڈانٹتی بھی۔ وہ یہ بھی کہہ چکا تھا میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہوں، تم کب کیسے کہاں جاتی ہو یہ سب بھی مجھے پتا ہے۔ وہ اپنے میسج فارس سے چھپا رہی تھی۔ یہاں پر بھی اس نے غلطی کر دی، جہاں پر اس کو بتانا نہیں تھا وہ بات اس نے فارس کو بتا دی تھی، اور جو بات اس کو بتانی تھی فارس کو، اس نے وہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی، اور یہیں پر آفت آ گئی اس کی زندگی میں۔ فارس نے اس کے میسج پڑھ لیے۔ صبح ہی صبح فارس کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ فوزیہ گھبرا کر فارس کے پاس آئی اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں چیخ رہے ہیں؟ زوردار تھپڑ اس کو مارا اور کہا کہ کون تمہیں یہ میسیجز کرتا ہے؟ خرم ہے نا یہ؟ تم نے اب تک اسے دوستی رکھی ہوئی ہے، ان 12 سالوں میں مجھے بے وقوف بناتی رہی ہو، کہتی رہی ہو کہ باوفا دیانتدار بیوی ہوں، اور یہاں پر تم میسیجز دیکھو اس کے کتنے گندے ہیں۔
تم نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے۔ اور پھر اس نے اتنا مارا فوزیہ کو، کبھی بیلٹ سے، کبھی لاتوں سے، کبھی چپلوں سے، مار مار کر اس کا خون نکال دیا۔ نیچے فارس کی جو ماں رہتی تھی وہ بھی اوپر چلی آئی بھاگ کر، پوچھا کیا ہو گیا ہے، کیوں مار رہے ہو اس کو؟ روکنے کی کوشش کی تو فارس نے تمام باتیں بیان کر دیں۔ وہ تو ساس تھی اور جاہل ساس تھی۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کتنی غلط یہ حرکتیں کرتی رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جو بچے اس کے 3 بیٹے تھے وہ سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ ساس نے ان بچوں کو لیا اور نیچے واپس چلی گئی۔ بیٹے کو روکا نہیں کہ بہو کو مت مارو، بلکہ پیٹتا ہوا دیکھتی رہی۔ فارس نے مار مار کر اسے ہلکان کر دیا اور چھوڑ کر اس کو وہاں سے چلا گیا۔ فوزیہ کو اتنی زور سے اس نے دھکا دیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور کئی گھنٹوں تک وہ بے ہوش رہی۔ بچوں کو جب دوسرے دن اسکول جانا تھا، ساس نے اسے لات مارتے ہوئے اٹھایا اور کہا کہ اٹھ اور بچوں کو اسکول بھیج۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے امی، میں چل نہیں سکتی۔ چل اٹھ اور اپنے بچوں کو بھیج اسکول، میں کوئی نوکر نہیں ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، اس بڑھاپے میں کیا ان بچوں کو سنبھالوں گی؟ اور پھر اپنے بیٹے کے پاس آئی اور کہا کہ بیٹا تو اس کی ماں کو بلا لے، خدا نہ خواستہ مر گئی تو ہم پر الزام آئے گا، بہت شدید بخار ہے اس کو۔ فارس نفرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں نہیں بلاؤں گا اس کی ماں کو، آپ کو بلانا ہے تو بلا لیں۔ اور یوں اس کی ساس نے جب کلثوم بیگم کو بلایا تو وہ گھبرا گئیں بیٹی کو دیکھ کر، وہ تو چپ ہو چکی تھی۔ فارس کی ماں چلاک اور جاہل عورت تھی، اس نے فوزیہ کی ماں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی ہے تمہاری بیٹی، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو دورے پڑ رہے ہیں، یہ چیخنے چلانے لگتی ہے، کہتی ہے مجھے مت مارو، میں کچھ نہیں جانتی، ویسے نہیں جانتی، کیونکہ پیٹتے وقت وہ یہی کہہ رہی تھی، اور مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیٹی پر جنات کا اثر ہو چکا ہے، خود ہی پوچھ لو جا کر۔ کلثوم جب آئی تو فوزیہ نے کچھ نہیں کہا، مگر جب موبائل اس کے پاس سے لایا گیا تو وہ چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، اس موبائل کو مجھ سے دور کر دو، میں پاگل ہو جاؤں گی، نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ فوزیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور یوں ماں کو بھی یقین آ گیا کہ اس پر جنات کا اثر ہے، کسی عامل بابا سے اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ حیدر اس کا باپ وہ جب گھر آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، حیدر نے کہا کہ چلو میں جا کر خبر لیتا ہوں۔ فوزیہ کے پاس آئے تو فوزیہ اس حالت میں نہیں تھی، اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ کانپ گئے، ان کی وہ سجی سوری خوبصورت بیٹی اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، شدید طبیعت خراب تھی اس کی۔ فارس سے اس نے بس ایک بات کہی تھی، فارس آپ نے مجھے اتنا مارا، اتنا پیٹا، میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ لیکن فارس نے جس نفرت سے اس کو دیکھا، فوزیہ اپنی نظروں میں ہی شرمندہ ہو گئی، گڑ گڑا کر اپنی ساس سے کہنے لگی میرے امی ابو کو پلیز بلوا دیں۔ جب حیدر صاحب آئے اس کے کہنے پر تو وہ اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگے۔ پاس بیٹھے تو بیٹی نے کہا ابو مجھے اپنی گود میں سے رکھنے دیں، بیٹا چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ نہیں ابو اب کوئی فائدہ نہیں ہے، بس پلیز آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے آپ کی گود میں سونا ہے، بہت بہت گہری اور پرسکون نیند، مجھے بہت سارا سونا ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھ بند ہو گئی۔ حیدر صاحب نے اس کو جھنجھوڑا، گھبرا گئے کہ بیٹی تو آواز سنی نہیں رہی، وہ بہت دور جا چکی تھی، سب کچھ چھوڑ کر وہ چلی گئی تھی۔ حیدر صاحب رو رو کر ہلکان ہو گئے، یہ کیا کر دیا ہم نے اپنی بچی کے ساتھ؟ ہر آنکھ اشک بار تھی سوائے فارس اور اس کی ساس کی، ہر کوئی رو رہا تھا، ماں باپ صدمے سے پاگل ہو چکے تھے۔ سسرال میں جو اپاہج پھوپھی تھی وہ بھی اتنا رو رہی تھی کہ تم اتنی میری خدمت کرتی تھی، اب کون میری اتنی خدمت کرے گا؟ اور یوں فوزیہ کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ مگر کہتے ہیں کہ پاک باز عورت پر جب تہمت لگائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قہر کیسے ٹوٹتا ہے اور گواہی قدرت کی جانب سے کیسے دی جاتی ہے۔ 14 ماہ بعد ایک بہت بڑا طوفان آیا، خبر یہ دی گئی کہ فوزیہ کے جو بھی رشتہ دار ہیں وہ آ کر قبر کو ٹھیک کر دیں۔ فارس کو بھی بلوایا گیا، اور کیا منظر دیکھا اس وقت تمام لوگوں نے، اس قبر میں سے خوشبو آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا نور ہی نور ہے۔ قبر کو فارس نے جب دیکھا، اپنی بیوی کی قبر کو تو دیکھ کر سمجھ گیا کہ میں بہت غلط تھا، وہیں پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب وقت ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ اس نے اپنی وفادار اور وفا شوار بیوی پر تہمت لگائی، الزام لگایا اور اس پر یقین نہیں کیا، خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا اس کو، اور اب وہ پچھتاتا تھا۔ فوزیہ پر ظلم کرنے والا شوہر اور ساس دیکھ رہے تھے کہ کیا خوبصورت انجام ہوا ہے فوزیہ کا، وہ تو نیک تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین اجر دیا،
لیکن بروں کا انجام برا ہوتا ہے، بچتے نہیں ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ساس اور شوہر کا ایسا برا حال ہوا کہ فارس تو پاگل ہو چکا تھا۔ فوزیہ فوزیہ کہہ کر اب وہ چلاتا تھا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، سینہ پیٹتا تھا۔ اور فارس کی جو ماں تھی وہ بھی اب کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں تھی۔ جلدی یہ راز کھل گیا کہ ان دونوں نے ہی مل کر فوزیہ کو مارا ہے۔ وہ جو چاچی تھی جنہوں نے سازش کر کے آگ لگائی تھی فوزیہ کی زندگی میں، ان کا حال اتنا برا ہوا، اتنے اچھے گھر سے نکل کر جھونپڑی میں وہ آ گئی۔ بے اولاد تو تھی ہی، شوہر بھی بہت برا مل گیا۔ فوزیہ نے تو اپنا دل اور اپنی خوشیاں مار کر فارس کے ساتھ سچے دل سے رشتہ نبھایا اور شادی کے بعد شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کی، اس لیے خدا نے خود اس کی گواہی پیش کی، وہ تو نیک تھی۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا فوزیہ کو فوراً ہی اس رونگ نمبر کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا، یا جو اس نے کیا وہ صحیح تھا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔